اور 9 جولائی 2019 کو بول نیوز کے اینکر پرسن مرید عباس کو قتل کر دیا گیا اسی ڈیفنس کے علاقے میں، اور اس کے بعد 2 سال گزر گئے ہیں لیکن مقدمہ ابھی تک آگے نہیں بڑھ پایا ہے۔ صورتحال کیا ہے؟ کیا پولیس نے وہ کام جو اس کی ذمہ داری تھی وہ نہیں کیا، یا پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں اتنے سکم اتنی خامیاں ہیں کہ ہر بار جو ہے وہ ملزم کے لیے چیزیں آسان اور مدعیوں کے لیے اتنی زیادہ مشکل ہو رہی ہیں؟ مرید عباس کی بیوہ زارا عباس نے آج ایک ویڈیو بیان بھی نشر کیا جس میں انہوں نے کہا کہ بڑی حیران ہوں اور بڑے اس وقت مایوسی ہے پاکستان کے اس انصاف کے نظام کے اوپر کہ 2 سال میں ایک بیان نہیں گواہوں کا ریکارڈ کر سکی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی سوال اٹھایا جائے تو شاید وہ ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں توہین کا الزام نہ لگ جائے، لیکن جب حقیقت دیکھی جائے تو شاید بہت زیادہ اندھیرا بھی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ہم بات کریں گے مسلسل 2 سال سے اس کیس کو فالو کرتے ہوئے ہمارے کورٹ رپورٹر شاہد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہد، آگاہ کیجیے گا، آپ مسلسل پہلے دن سے جب یہ کیس چلا ہے تب سے پھر گرفتاری کا عمل، تمام تر چیزیں ہوئی ہیں، ملزم ایک اور پکڑا گیا، وہ بھاگ گیا، گواہوں کے بیانات نہیں ہو پائے ہیں، ایک عدالت سے دوسری اور دوسری سے اب تیسری کی جانب چیزیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ کیا وجوہات ہیں، کیا چیزیں اس پورے کیس میں آپ 2 سال سے دیکھ رہے تھے؟ میں بتا دیا کہ اگر ہم کچھ بات کریں گے، کھل کے بات کریں گے تو توہین عدالت یا پھر کیس چونکہ ہمارا اپنا ہی ہے تو وہ کیس بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ ایک طرف پولیس ہے، دوسری طرف عدلیہ ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ دونوں کے خلاف بات نہ ہو لیکن انصاف بھی چاہیے۔ اگر حقیقت بات کریں تو نہ تو اس نے صحیح معنوں میں بھرپور کردار ادا کیا جو تعاون کرنا چاہیے تھا اس کیس میں وہ، اور اس کے بعد پھر جب عدلیہ کی باری ہوئی تو وہاں پر بھی جو مسلسل تعطل دیکھنے میں آ رہا ہے، انصاف نہیں مل رہا 2 سال سے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ 2 سال اگر کوئی بھی جیل میں رہے تو اس کو تو باہر آنے کی جلدی ہوگی، لیکن آصف زمان کو باہر آنے کی جلدی نہیں لگتی۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ بالکل مزے میں سکون سے، اور وہ ان کی جانب سے بھی مسلسل تاخیری حد استعمال کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب کیس ماڈل ٹرائل کورٹ میں کہا گیا تھا کہ ٹرانسفر ہو چکا ہے، تو ماڈل ٹرائل کورٹ تقریباً 4 دن میں کیس کا فیصلہ کر دیتا ہے تمام شواہد اور ثبوت پیش ہونے کے بعد، لیکن وہ ماڈل ٹرائل کورٹ تقریباً 6 مہینے گزر چکے ہیں، اس کے باوجود ایک گواہ کا بیان ریکارڈ نہیں ہوا۔ 4 جو عینی شاہدین ہیں جس میں اسامہ ہے، عمر ریحان، اس کے علاوہ الیاس اور امتیاز جو کہ حیات کے گواہ ہیں، وہ بھی عدالت میں سمن جاری ہونے کے بعد وہ مسلسل پیش ہو رہے ہیں لیکن گواہوں کو شیڈیول نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جیل کے اندر چونکہ عام لوگوں کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے، لیکن میں وہاں ہر گیٹ پر دیکھتا ہوں کہ آصف زمان کی فیملی آتی ہے، اہل خانہ آتے ہیں، وہ آتے ہیں گھنٹوں بیٹھ کے ملاقاتیں کرتے ہیں اور ان کو آزادی حاصل ہے۔ حالانکہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ آصف زمان کی جو جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اس لیے اس کو کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر نہ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے وکیل پیش نہیں ہوتے، اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ گزشتہ 2 سماعت پہلے جو ہمیں بتایا گیا کہ آصف زمان کے جو وکیل تھے پہلے والے وہ تبدیل ہو چکے ہیں، نئے وکیل کیس کی پیروی کریں گے، اس لیے ان کو تیاری کے لیے مہلت چاہیے، تو وہ 2 تاریخیں گزر چکی ہیں، اس پہ ان کے ابھی تک تیاری ہے۔ تو اس طرح مسلسل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ انصاف نہیں مل پا رہا، جس کی وجہ سے کافی مرید عباس کے جو اہل خانہ ہے ان میں کافی مایوسی بھی ہے، کافی پریشانی کا سامنا بھی ہے۔ اور اس کے بعد دو چیزیں شاید اس میں، پہلے جو کیس ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ پولیس بہتر طور پر جو ہے وہ نہیں کر رہی تھی، پھر پولیس سے معاملہ آگے چلا گیا جیل پولیس کے اندر، یعنی کہ جیل میں اب وہ ہے اور یہ جیل ٹرائل بھی ہو رہا ہے، تو جیل کے بارے میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر بھی ملزم کے جو ہیں وہ مزے لگے ہیں اور جن کے انہیں انصاف چاہیے ان کے لیے مشکلات ہیں۔ تو کیا یہ جیل حکام اس طرح سے ملزمان کو پوری طرح سے سپورٹ کر رہی ہے اور وہاں پر زیادہ آسانیاں ہو رہی ہیں، تو یہ جیل حکام کو کسی بھی طرح کا کوئی قانون پر عملداری کا بھی خوف نہیں ہے؟ دیکھیے، ہر فورم پر جو بیوہ ہیں زارا عباس ان کو یقین دلایا گیا تھا کہ ان کو جلد انصاف فراہم کیا جائے گا۔ آپ بھی اس سارے معاملے کو جانتے ہیں کہ بہت جلدی کہا گیا تھا کہ آپ کو انصاف ملے گا، تو ماڈل ٹرائل کورٹ کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جلد سے جلد کیس کا فیصلہ ہو اور انصاف جو بھی ہے شواہد کی روشنی میں وہ پیش کیا جائے گا۔ لیکن اب ملزم کو، کیونکہ ملزم وہاں سکون میں ہے، جیل حکام کی جانب سے اس کو مسلسل جو ہے وہ تمام وہ اس کو سہولتیں فراہم کی جا رہی ہے، جس میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ وہاں پر گھنٹوں بیٹھ کے آزادی سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ عام آدمی کا جہاں داخلہ ممنوع ہے وہاں پر جو عادل زمان کے جو ضمانتی تھے وہ بھی آتے ہیں۔ عادل زمان مفرور ہے، اشتہاری ہو چکا ہے، اس کے جو ضمانتی تھے اس سے بھی کسی نے آج تک نہیں پوچھا کہ جو ملزم مرکزی وہ مفرور ہو چکا ہے تو اس کے وہ کہاں نہیں پوچھا۔ تو اب کیس مسلسل لٹکایا جا رہا ہے اور دعوے کے باوجود، اعلان کے باوجود اب تک کیس جو منطقی انجام تک نہیں جا رہا۔
بہت شکریہ شاہد حسین، ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ انصاف کا نظام آپ کے سامنے ہے کہ 2 سال سے مسلسل کیس چل رہا ہے، لیکن منطقی انجام تو بہت دور کی بات ہے، گواہان کے بیانات ریکارڈ ہونا بھی مشکل ہو رہا ہے اور ماڈل ٹرائل کورٹ ہے۔ ہم گزارش کرتے ہیں بول نیوز کے پلیٹ فارم سے کہ وہ ہمارا یہ حصہ تھے، مرید عباس کے چیف جسٹس آف پاکستان اس بات کا نوٹس لیں کہ معاملات جلد سے جلد تیزی سے آگے بڑھیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ اس بات کا نوٹس لیں کہ جیل میں جس طرح سے ایک ملزم کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے اس بات کا بھی احساس اس وقت جیل انتظامیہ کو بھی ہونا چاہیے۔ مدثر اقبال کو پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔